السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وقال الله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم أموالكم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، اور جنہوں نے گلشن اجاڑ ڈالا کبھی تو ان سے حساب ہوگا۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں اس دینی محفل میں بیٹھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور شکریہ کیوں نہ ادا کیا جائے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے اور میرے نبی ہیں، جو آپ کے لیے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، جنہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، جنہوں نے ہمیں مسجد جانے کا طریقہ بتایا، جنہوں نے ہمیں گھر کے اندر داخل ہونے کا طریقہ بتایا۔ اور کون ہے وہ نبی؟ اگر آج آپ یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، شجر، حجر، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ دنیا کی اگر ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یا استعمال کر رہے ہیں یا ان کو آپ اپنی زندگی کے اندر لا رہے ہیں، تو وہ چیزیں اگر بنائی گئی ہیں تو وہ چیزیں اس نبی رحمت کے لیے بنائی گئی ہیں، جو آپ کا اور میرا نبی ہے۔ وہ نبی کہتا ہے، اپنے حدیث کے اندر بیان فرماتا ہے: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا۔ تو اس سرزمین سکندرآباد سے میرا ایک پرانا رشتہ اور پرانا تعلق رہا ہے، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، اگر آج دیکھا جائے ہم، آپ اور میں، اگر ہم چار انسان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم کن چیزوں کو اپنے لیے بات کرنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں، کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں، کون سی چیزیں ہوتی ہیں، کون سے کلمات ہماری زبانوں کے اوپر ہوتے ہیں۔ مجھے شکوہ اپنے سارے معاشرے سے ہوا کرتا ہے، کیوں نہ ہو؟ ابھی ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ کس تعلق سے؟ وہ کہتے ہیں کہ فلاں جیت جائے گا، فلاں ہار جائے گا، فلاں وِدھایک بن جائے گا، فلاں رہ جائے گا۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے میں آپ کے کانوں کے اندر یہ بات ڈال دینا چاہتا ہوں، کیا کہ آپ کا اور میرا جو زبان کے اوپر یہ کلمات رہتے ہیں، میں اور آپ جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کے اندر ہمیں اس سرکار کو ہٹانا ہے یا اتارنا ہے،
میں آپ سے یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں اور میں جگہ جگہ وقتاً فوقتاً کر رہا ہوں اور لوگوں کے اندر یہ بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کے اور میرے اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت کا ارشاد فرمایا, ایک آیت کا نزول فرمایا. آیت کہتی ہے ان اللہ لا یغیر, کیا فرمایا آیت کے اندر؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ جب تک آپ اور میں اپنے آپ کو خود بدلنے کی فکر نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ بھی ہم کو نہیں بدلے گا. فکر تو کرتے نہیں ہیں. ابھی 4 جمع ہو جائیں, صرف اور صرف ہماری زبان کے اوپر حکومت ہند اور اتر پردیش کی حکومت ان کو کوسنا اور پیٹنا رہ گیا نہ. ارے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ اس وقت کے اندر اس حکومت کو اتار دیا جائے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, اپنے کانوں کے اندر اس بات کو بٹھاؤ کہ حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے, حکومتیں بدل جائیں گی, حالات نہیں بدل سکتے. اگر حالاتوں کا مقابلہ کرنا ہے, حالات کو بدلنا ہے, آپ کو اور مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. کہ آج سے 1450 سال پہلے میرا اور آپ کا نبی محمد رسول اللہ یہ ارشاد فرما کر کے نہیں چلے گئے اعمالکم اعمالکم, اور لوگوں جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے سروں کے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے. جو آپ کو اپنے ظلم اور جبر کے ذریعے پریشان کریں گے. آج شکایتیں کرتے ہو, آج شکوے کرتے ہو, لیکن کبھی اپنے گریبان کے اندر یہ جھانک کر کے دیکھا, کبھی اپنے دل کا یہ محاسبہ کر کے دیکھا کہ جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے, جس رب نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, ارے وہ تو کھلن طور پر اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. کیا عبادت کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے لیے ہم نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں؟ شکوے شکایتوں تو آتی ہیں, شکوے تو کرنے آتے ہیں, حکومت کو ٹارچر کرنا تو آتا ہے, حکومتوں پر بیٹھ کر بولنا تو آتا ہے. حکومت بدل جائے گی, حالات بدل جائیں گے. میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں حکومت یہ رہے یا حکومت بدل کر کے آئے, یاد رہے ہمیں اپنے حالات بدلنے ہوں گے. حکومتوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلا کرتے. حالات بدلنے کے لیے مسجدوں کا رخ کرنا ہوگا. حالات بدلنے کے لیے علماء کرام سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا. حالات بدلنے کے لیے ہمیں یتیموں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی. حالات بدلنے کے لیے ہمیں مسکینوں کے پیٹوں تک کھانا پہنچانا ہوگا. لوگوں ارے مسجد کی میناروں سے آواز تو آتی ہے, آپ کا اور میرا ایمان کمزور تو ہوتا ہے, لیکن اس کی فکر یہ نہیں کی کہ ہم اپنے ایمان کو کمزور نہ بنا کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ان کے حکموں پر عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں. کبھی فکر کی, کبھی فکر نہیں کی. یاد رہے اگر آج سب سے چھوٹی بات کہنے کے لیے میں چلا, اگر آج کا مسلمان, آج کا میرا نوجوان اگر شریعت کے کاموں پر اتر آئے, اگر دین کے کاموں پر آ جائے, تو یاد رہے لوگوں کے پیروں کے نیچے زمین کانپے, زمین پر پیر رکھیں گے کانپنے لگے گے. کیا کسی شاعر نے کہا, آپ نے نہیں سنا؟ ارے شاعر نے کہا کہ وقت بدلے گا راج بدلے گا, ایک دن سارا سماج بدلے گا, اور مسلمانوں تم بدلنے کی کوشش تو کرو. اگر آپ کو شکایت ہے تو ایک دن تخت و تاج بھی بدلے گا.
ساری چیزیں بدلتی ہیں، کوئی ہمیشہ ہمیش کے رہنے کے لیے نہیں آتا۔ ارے جسے جوانی آتی ہے اسے بڑھاپا بھی آتا ہے۔ اگر کوئی جوانی کے اندر بیٹھ کر اگر کسی ایک مسلمان فرقے کو، ایک مسلمان مذہب کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اگر کوئی پریشان کر رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ارے گھبرانے اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اپنا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط کرنے کے لیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے۔ بتائیے، کیا مسجد کی میناروں سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ کہ آؤ نماز کی طرف؟ کیا ہم نماز کے لیے جاتے ہیں؟ نماز کے لیے جاتے ہیں؟ مسجد کی مینار سے مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الفلاح کہ لوگوں آؤ کامیابی کی طرف، لیکن آج آپ اور میں کامیابی کس جگہ تلاش کرتے ہیں؟ غیروں کے ٹھوکروں میں جا کر؟ ارے جہاں مسجد سے اعلان کھلا طور پہ کامیابی کے لیے بلایا جائے اور مسلمان کے قدم مسجد کی طرف نہ چلے تو ایمان آپ کا مضبوط ہے؟ کیا حالات سے ٹکرانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں۔ اگر حالات کا مقابلہ کرنا ہے، میں نہیں کہتا کہ حالات کا مقابلہ ہتھیار لے کر کے کیا جائے گا، نہیں، بلکہ حالات کا مقابلہ اگر ہمیں کرنا ہے تو ہمیں شرعیت کے کاموں پر پورا اترنا ہوگا، ہمیں نماز کے لیے مسجد جانا ہوگا، ہمیں اپنے سروں کے اوپر ٹوپیاں رکھنی ہوگی۔ مسلمانوں، آج ہر حالت، ہر اعتبار سے آپ کو مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اور میرے اوپر اگر میں اس جانب بات کروں، آپ کے اور میرے اوپر ایک خاص قسم کی نظر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بہت سنبھال کر کے اس حالات، اس وقت سے گزر جانا ہے۔ آپ کیا اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ سمجھتے ہو؟ کیا آپ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو سکندرآباد جیسی مسلم بستی اور مسلم قصبے کے اندر رہتے ہیں، یہاں ہمیں کون ٹارگیٹ کرے گا؟ یاد رہے، ارے جب ٹارگیٹ آپ ہوگے، آپ کی باری آئے گی، کیا جب اٹھ کھڑے ہوں گے؟ نہ، ارے ابھی اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے، ابھی مسجدوں کے اندر جانے کی ضرورت ہے، ابھی قرآن کریم کی آیت کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لوگوں نماز تو وہ چیز ہے جو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر آج کا مسلمان کے اندر بے حیائی ہے اور یانیت ہے، آج کا نوجوان اگر غلط کاموں کے اندر لگا ہوا ہے تو وہ یاد رکھیے، اس کو مسجد کے اندر لے جائیے، اس کو نماز کا پابند بنائیے، اس کو سمجھائیے اور نماز سے لگائیے۔ یاد رہے نماز وہ چیز ہے کہ نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچہ ہو، ارے جو نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، نماز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر کے مسجد کے اندر جاتا ہے، تو یاد رکھیے مسجد کے اندر جا کر کے جب وہ 40 دن تک خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو آپ کو یہ بات یاد رہے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ جب انسان 40 دن تک نماز کو ریگولر اور پابندی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتا ہے، جو 40 دن پڑھ لے گا، چاہے وہ کتنا بھی ایسا ہو کہ ایک وقت کی پڑھی اور پھر چھوڑ دی، کہتے ہیں نا، تو یاد رہے جب خشوع اور خضوع کے ساتھ 40 دن پڑھ لیں گے تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ نماز پھر اس کو نہیں چھوڑا کرتا، پھر اس کا من، اس کا دل مسجدوں کے اندر لٹکا رہتا ہے، اس کا دل، اس کا من یہ لگا رہتا ہے کہ میں فجر کی نماز کو ادا کر کے آ گیا، اب کب ظہر ہو اور میں مسجد جا کر کے نماز ادا کرتا۔ ایسا ایمان بناؤ، کسی دوسرے کو کیوں دیکھتے ہو؟ کسے پریشان کیا جا رہا ہے؟ کہاں آپ دیکھ کر کے کر بھی کیا لوگے؟ اگر آپ وقت آنے پر آپ کی باری آئے گی، اس وقت آپ سمجھو گے،
تو بہتر ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بھی آپ حالات کا مقابلہ اللہ کے سامنے جو بلا کر کے کرو گے، بہتر ہے کہ آج ہی اللہ کو ماننے والے اور اللہ کی ماننے والے بن جائیں۔ بنیں گے نا انشاءاللہ؟ ورنہ حالات بڑے نازک ہیں، حالات بڑے نازک ہیں۔ ابھی آپ نے کورونا کے وقت میں دیکھا کیسے لوگوں کو مسجدوں تک جانے سے روک دیا گیا، دیکھا کیسے آپ نے کورونا کال کے وقت میں دیکھا کہ مدرسے تک آپ کے اور میرے بچوں کو جانے سے روک دیا گیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ ہمارا ہوا۔ یاد رہے وہ کورونا کا وقت تھا اور آج کے مسلمان کا ایمان کمزور تھا، روکا گیا۔ چلو ٹھیک ہے، سرکاری گائیڈ لائن ہے، رک گئے، اپنے گھروں میں نماز ادا کرو، رک گئے۔ لیکن یاد رہے ابھی 1.5 مہینہ پہلا یا 2 مہینہ پہلا واقعہ ہے، میں آپ کو یہ بتانے کے لیے چلا کہ آپ کو اور مجھے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کل بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا اس سے بہتر ہے کہ آج اللہ کے سامنے اپنے پرانے گناہوں کی تلافی کرا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بن جائے۔ ورنہ یاد رہے وہ کورونا کے وقت میں جو ہمیں اور آپ کو روکا گیا، مقصد صاف تھا، مقصد صاف تھا۔ کیوں؟ 2 مہینے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہی اتر پردیش کی زمین، کانٹ کی سرزمین، کانٹ کی سرزمین جو مراد آباد کے اندر لگتی ہے، وہاں 24 لوگ اپنے کھلے ہوئے مکان کے اندر نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ کوئی دوسرے مذہب کا ماننے والا آیا، اپنی جیب سے فون نکال کر کے ویڈیو گرافی کرتا ہے، ویڈیو گرافی کرنے کے بعد تھانے پہنچتا ہے۔ کیا اب بھی کورونا تھا؟ کیا اب بھی کوئی ایسی پابندی تھی؟ کیا اب بھی کوئی ایسی بیماری تھی کہ وہ لوگ ایک جگہ اکٹھا ہو کر اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر، وہ بھی اپنی زمین کے اندر، وہ بھی اس جگہ جہاں پر وہ رہتے ہیں نماز ادا نہیں کر سکتے؟ تو مقصد صاف تھا، کل بھی صاف تھا، آج بھی صاف ہے۔ حالات کا مقابلہ ہتھیاروں سے نہیں کیا جا سکتا، حالات کا مقابلہ طاقت سے اس وقت نہیں کیا جا سکتا۔ حالات کا مقابلہ اگر آپ کو مجھے کرنا ہے، یاد رہے میں سیدھے لفظوں میں کہوں گا، کھلا کہوں گا، حالات کا مقابلہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مان کر کے کیا جائے گا۔ ورنہ تو صاف کہا تھا آج سے 1450 سال پہلے میرے نبی نے، اعمالکم اموالکم، آپ کے اعمال درست نہیں ہوں گے، آپ کے سروں کے اوپر ایسے حاکم مسلط کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو ایسے پریشان کریں گے کہ ایک نوجوان صبح کو اپنے گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلتا ہے، اس کو پتا ہی نہیں رہتا کہ وہ شام کو گھر لوٹے گا یا نہیں لوٹے گا۔ یہ حقیقت بات ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ موضوع سے بالکل ہٹ گیا، لیکن حقیقت ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کے رسول کے ماننے والے جس طریقے سے ہم کو بتایا گیا، جس طریقے سے ہمیں ان کی بات ماننی ہے، جو قرآن میں ہمارے لیے احکام نازل کیے، ہمیں ان پر پورا اترنا ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا اس پر پورا اترنا ہے۔ اگر نہیں اترے تو یاد رہے ٹھوکریں لگ رہی ہیں، دلی کی سڑکوں پر آپ کو پیٹا جا رہا ہے۔ یاد رہے اپنے گھر سے ڈیوٹی کے لیے نکلو گے، معلوم نہیں شام کو اپنے گھر آؤ گے یا نہیں آؤ گے۔ یہ حالات چلتے رہیں گے۔ حالات کا مقابلہ اگر کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کریے، اللہ کو دوست بنائیے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ لوگوں ان کا مقصد صاف ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ ان سے سجدہ کرنے کی جگہوں کو چھین لیا جائے۔ وہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ جہاں پر ان کے بچوں کو دینی تعلیم دی جا رہی ہے ان کو نشانہ بنا کر کے ان کو بند کر دیا جائے۔ کیا کورونا کے وقت میں ہم لوگوں نے مان لیا؟ آج کے وقت میں مراد آباد کی سرزمین پر اگر وہ لوگ اپنی بستی کے اپنے گھر کے اندر 24 لوگ نماز پڑھ رہے تھے، کیا بتائیے کچھ گناہ کر رہے تھے؟
کوئی گناہ تھا نہیں، لیکن ہم نے کیا کیا؟ کسی غیر مذہب کے ماننے والے نے ویڈیو بنائے اور کھانے میں جا کر کے دے دی۔ آج آپ کے اور میری کہیں سنوائی بھی نہیں ہے، آج آپ کی اور میری سنوائی بھی نہیں ہے۔ نوجوانوں، آپ اگر اپنے آپ کو بدل دو تو پھر یاد رہے آپ کا یہ معاشرہ بدل جائے گا۔ آپ کو بدلنے کی سب سے پہلے فکر کرنی ہے۔ وہاں FIR ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی ایک سیاسی پارٹی کے ماننے والوں کو اس کا پتہ چلا، ان لوگوں نے سوال و جواب کیے تو ان کے اوپر سے وہ FIR ہٹائی گئی۔ بہرحال ذکر یہ کرنا ہے کہ آج اگر آپ اور میں اپنی مسجد کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں تو اس بھول میں نہ رہیں کہ ہمارا نمبر نہ آئے گا۔ اگر حالات ہم نے یہی رکھے، ہم نے اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی فکر نہیں کی، اپنے جو پرانے گناہ ہیں ان کو معاف کرانے کی اللہ سے رات کو مسجد جا کر گڑ گڑانے کی کوشش نہیں کی، تو حالات اس سے بدتر ہوں گے۔ ہمارے بھی حالات ہی صحیح نہیں ہیں۔ میرے عزیزوں، نمازوں کی آپ کو مجھے پابندی کرنی ہوگی، مجھے اور آپ کو غریبوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی۔ ہم جو مال کما رہے ہیں، جو ہم اور آپ مال کما رہے ہیں، اس مال میں سے ہمیں اپنے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی، بیواؤں کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی۔ یہ وہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو آج ہم لوگ نہیں کر رہے، جن کی وجہ سے آپ کو اور مجھے حالات سے ٹکرانے پر مجبور کر دیا گیا۔ ہم نے ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرما کر کیا ایسے ہی کہہ دیا کہ میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے راضی ہوں؟ ارے ان کا کوئی کام تھا، ان کا وہ کام تھا کہ اللہ کا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو ضرورت ہوتی تھی کہ مجھے صحابہ کی ضرورت ہے، مجھے صحابہ کو لے کر کے فلاں میدان کے اندر جنگ کے لیے جانا ہے، تو صحابہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے، صحابہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فوراً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پر لبیک یا رسول اللہ کہا اور جا کر کے اللہ کے نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے کھڑے ہو گئے کہ چلیے۔ کیا آپ نے نہیں سنا؟ ایک جانب کھیتی پکی ہوئی کھڑی ہے، ایک جانب کھجوروں کی کھیتی پکی ہوئی کھڑی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر کے آواز لگاتے ہیں، اور میرے صحابہ کی جماعت فلاں جگہ ہمیں جنگ کے لیے چلنا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کے کاندھے سے کاندھا ان لوگوں نے نہ ملایا ہے؟ اور یاد رہے اللہ کے نبی کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے وہ لوگ چلے ہیں، ان کی باتوں کو لبیک کہتے ہوئے چلے ہیں۔ اگر آپ کو میں بتاؤں جیسے کوئی قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے تو اس وقت میں بھی وہ لوگ فوراً سب سے پہلے کھڑے ہو کر کے عمل کرنے والے بنتے تھے۔ چار صحابی اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی نئی چیز پیش کی ہے تو چاروں کے اندر یہ ہوند لگ جایا کرتی تھی اللہ کے نبی اس بات کو ماننے والا سب سے پہلا نہ ہو سکتا۔ آج مسلمانوں کے اندر ہے، ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں ڈالنی ہوں گی، اس وقت ہمارے حالات بدلیں گے، اور انشاءاللہ ایسے بدلیں گے کہ جو لوگ آج افواہیں پھیلا رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا۔ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا ہوگا، وہ لوگ خود پست ہو جائیں گے، خود زیر ہو جائیں گے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم، جو لوگ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، پوشیدہ طور پر اور کھلا طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے
پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت ہے اور نہ انہیں غمگین ہونے کی ضرورت ہے۔ کیا میں آپ سے بہت مؤدب انداز میں ایک بات پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوں؟ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اگر ہمارے پاس چند روپیے ہو جائیں، اپنی ضرورت کے سامان سے زیادہ روپیے ہو جائیں، تو بتائیے ہماری فکر یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کہ انہیں بینک کے اندر ڈالنا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی سننے کو معلوم پڑتا ہے کہ بینک بھی اچھا معلوم کرتے ہیں کہ کون سا بینک اچھا ہے، کہاں اپنی رقم جمع کرے، چونکہ انڈیا کے اندر آج کل بینک بھی بھگ جاتے ہیں، پتا کچھ نہیں کون سا رات غائب ہو جائے۔ تو آج کے وقت میں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے نا کہ بینک کے اندر ہماری رقم محفوظ رہے گی، کون سا بینک اچھا ہے، کس بینک کا لین دین اچھا ہے، کہاں جمع کریں۔ تو ہم جب دنیا کے اندر بینک محفوظ سمجھ کر کے اپنی رقم جمع کرتے ہیں، تو اللہ نے اپنی قرآن کی آیت کے اندر صاف ارشاد فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ارے آپ مال خرچ کرو، نہ آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت، نہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت، ارے آپ کو بدلہ ملے گا، آپ کل قیامت میں یہاں آؤ گے، آپ کو ایک ایک کا بدلہ ملے گا۔ یاد رہے اللہ کے نبی علیہ السلام جس وقت میں یہ آیت پڑھ کر سناتے تھے، ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اس آیت کے اندر 4 جز آئے ہیں، 4 طریقے سے مال کو خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، رات کے اندر کہا گیا ہے، دن کے اندر کہا گیا ہے، اور پوشیدہ طور پر کہا گیا ہے، اور اعلانیہ طور پر کہا گیا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو میرے پاس 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اور مجھے اپنے مال میں سے غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ کیوں کرنی ہے؟ اگر ہم ان کی دیکھ بھال نہیں کریں گے تو یاد رکھیے آپ اور میں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر ہم اپنے مال کے اندر سے زائد حصہ نکال کر غریبوں میں، یتیموں میں نہیں بھیجیں گے تو یاد رکھیے آپ اور میں اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ بھر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس 40 اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس آیت پر سب سے پہلے اللہ کے نبی عمل کرنے والا بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے ابو بکر، اگر آپ کی مرضی ہے تو چلے جائیے، لے کر آئیے۔ ابو بکر اپنے گھر جاتے ہیں اور 40 اشرفیاں اٹھا کر کے لاتے ہیں، اور یاد رکھیے وہ 40 اشرفیاں ایک ساتھ ایک وقت کے اندر ختم نہیں کرتے، غریبوں کے اندر ایک وقت میں ختم نہیں کرتے، لیکن کرتے ہیں تو کس طریقے سے کرتے ہیں؟ آیت کے اندر پہلی چیز کی، میرے بھائیوں بس بات ختم کر رہا ہوں، اس بات کو سنیے۔ آیت کے اندر پہلی چیز کی کہ رات کے اندر اپنے مالوں میں سے خرچ کرنا ہے۔ تو ابو بکر نے اولاً تو ساری 40 کی 40 اللہ کے نبی کو لا کر کے پیش کی کہ اللہ کے نبی یہ میرا مال ہے، آپ اس کو خرچ کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر جب آپ ہو تو اپنا مال اپنے ہاتھ سے خرچ کریے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اجازت لینے کے بعد 10 اشرفیاں نکالی ہیں۔ یاد رکھیے کہ کس انداز میں آیتوں پر اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کیا کرتے تھے۔ 10 کو لے کر کے رات کے اندر نکلے ہیں، رات کے اندر نکلے ہیں، اور رات کے اندر نکل کر کے ایک آواز لگاتے ہوئے گئے ہیں، کیوں غریبوں، او یتیموں، مسکینوں، کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا اللہ کے یہاں کہ ابو بکر کے پاس مال تھا اور
میرا بچہ بھوکا سویا ہوا تھا، میرے بچے کے تن پر کپڑا نہیں تھا، میرے بچے کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، کل قیامت کے دن یہ سوال نہ کر دینا اور مکے کے غریبوں، یتیموں اور مسکینوں آؤ باہر نکل کر کے، اور لو یتیموں آ کر کے ابو بکر کا مال لے جاؤ، اس سے سیراب ہو جاؤ، 10 کو خرچ کیا ہے رات کے اندر، آگے بچی نے 30، اور 30 کو کس وقت میں خرچ کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر رب نے ارشاد فرمایا وَالنَّهَارِ، اے لوگوں دن کے اندر اپنے مالوں کو خرچ کیا کرو۔ ابو بکر نے 30 جو بچی تھی 10 اٹھائی ہیں اور مکے کی گلیوں میں نکل گئے ہیں اور آواز لگاتے ہوئے ایک دیوانوں کی طرح، پاگل کی طرح، مجنون کی طرح جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اور مدینے والوں، مکے والوں، آؤ ابو بکر کا مال لے جاؤ اور مال سے سیراب ہو جاؤ۔ 10 اشرفیہ دن کے اندر غریبوں میں تقسیم کر کے آگے تیسرا جو ارشاد فرمایا سرًا، پوشیدہ طور پر، جس کو کہتے ہیں اس ہاتھ سے دیا جائے اس کو بھی پتہ نہ چلے۔ ابو بکر نے جو 20 بچی تھی 10 اٹھائی اور اٹھا کر کے پھر نکلے ہیں گلیوں کے اندر اور ایک آواز لگاتے ہوئے چلے گئے کہ لوگوں آؤ مال لے جاؤ، اور کھلم کھلا طور پر نہیں، ان کو پوشیدہ طور پر جو سرًا کا لفظ آیا قرآن کریم کے اندر، وہ پوشیدہ طور پر غریبوں کے اندر 10 اشرفیاں تقسیم کی، واپس آ گئے۔ آگے اعلان آیا کہ کھلم کھلا طور پر، تاکہ اگر آپ اپنے مال سے خرچ کرو دوسروں کو بھی ترغیب ملے، دوسروں کو بھی مال خرچ کرنے کا شوق پیدا ہو، کھلم کھلا اعلانیہ طور پر اپنے مال کو خرچ کرو۔ بچی 10 اور آگے ایک جز بچا اعلانیہ، یعنی کھلم کھلا طور پر۔ اب ابو بکر ایک اونچے ٹیلے پر جا کر کے کھڑے ہوئے اور جا کر کے کہا کہ لوگوں کل قیامت میں اگر آپ نے مجھ سے سوال کر لیا کہ ابو بکر کے پاس مال تھا، میرا بچہ بھوکا تھا، میں بھوکا تھا، میری بوڑھی ماں بھوکی تھی، ہم کیا جواب دیں گے؟ ارے او لوگوں آؤ آؤ، ایک اونچے ٹیلے پر اعلانیہ طور پر کھڑے ہو کر آواز لگائی ہے کہ لوگوں آؤ ابو بکر کا مال لے جاؤ اور اس سے سیراب ہو جاؤ۔ اب اعلانیہ طور پر ابو بکر نے اپنی 10 اشرفیاں غریبوں میں تقسیم کی ہیں اور اس آیت پر عمل کرنے والے بنے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف کہنا یہ چاہتا ہوں، المختصر یہی ہے کہ آپ کو حالات سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں، آپ کو حالات سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو حالات سے مقابلہ کرنا ہے تو اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اور بدلہ کب جائے گا؟ بدلہ کب جائے گا؟ بدلہ ایسے ہی جائے گا جب کسی چیز میں گناہ کرتے 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 دل کے اندر یہ جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے نا رکھا ہوا، جب گناہ کرتے 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 اس کے اوپر ایک گناہ کیا نقطہ رکھا گیا، نقطہ رکھ کے جو بھی سیاہ ہو جاتا ہے نہ کوئی دین کی بات سمجھ میں آتی ہے جلدی سے، اگر کوئی نماز کو کہے، اگر کوئی تبلیغ یعنی جماعت میں لے جانے کو کہے تو بیوقوف اور بھولا انسان نظر آتا ہے۔ بیوقوف وہ نہیں دعوت دینے والے، بیوقوف آپ اور میں۔ کیوں؟ ہم نے گناہ کر کے اپنے دل کو اتنا گندا کر لیا، اتنا گندا کر لیا کہ آج اس کو مرمت کرنے کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ یہ محنت کب ہوگی؟ محنت میرے عزیزوں بس یہی ہے کہ محنت ہوگی ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی۔ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور میرے عزیزوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کو نوجوانوں کی عبادت بڑی پسند ہے۔ اللہ کے سامنے رات کی تاریکی میں اگر ہم نے ماضی میں گناہ کیے ہیں تو ہمیں اللہ کے سامنے ان گناہوں کے لیے گڑ گڑانا ہے، ان گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ یاد رکھیے اللہ معاف کر دیتا ہے
جب بندہ اس کے سامنے جا کر کے گر گڑائے۔ میرے عزیزوں، اور اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی میں یہ بھی دعا کرنی چاہیے، ربا جو ہم سے پرانے زمانے کے اندر گناہ ہوئے ہم اس کی معافی چاہتے ہیں، اور آئندہ جو ہماری آنے والی زندگی ہے اللہ ہمیں یہ زندگی اپنے اور اپنے نبی کے طریقے پر گزارنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ کریں گے نا عمل؟ انشاءاللہ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔